بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے یہ سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہیں، چونکہ کل جو 20 محرم الحرام ان کا یوم وصال تھا، آج یہ چوتھی قسط ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ایک بات تو دیکھیں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں پہ غلام جو تھے ان کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی، اور یہ جو کالے غلام تھے ان کا تو بالکل ان کو اتنا نعوذ باللہ من ذالک نیچ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی سردار کا اونٹ یا اونٹنی کھڑی ہو تو غلام اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے تو اس کو بڑی توہین سمجھتے تھے، اس کو کوڑوں کی سزا دیتے تھے کہ تم ہمارے اونٹ کے برابر ہو۔ اونٹ پہ سواری تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ کوئی غلام جو ہے وہ کر سکے، لیکن سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں، جو حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، شہدیں کے فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے، نہ رہا تفاخر منصبی، نہ رعونت نسبی رہی۔ یہ رنگ و نسل کے جتنے بت تھے فخر کے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے روند کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہماری تاریخ میں مقام کیا ہے، وہ دیکھیں نا کہ فتح مکہ ہوتا ہے، کتنا خوشی کا دن ہے، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبے کی چھت پہ بلال چڑھ جاؤ اور چڑھ کے اذان دو، اور اس وقت جب کعبے کی چھت پہ اللہ کی توحید کا اعلان بلند کر رہے تھے، اور پھر بلال حبشی کی وہ خوبصورت آواز وہ لحن داؤدی میں جب کر رہے تھے، ایک کائنات ساری میں سمجھتا ہوں جھوم رہی تھی، شجر و حجر جھوم رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے قلب میں راحت مزید اور بڑھ رہی تھی۔ اس وقت حارث بن حشام، صفوان بن امیہ جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اور دوسرے کفار جو تھے وہ تعجب اور حیرت میں گم تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ایک غلام کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے اور وہ اذان دے رہا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر۔ بعض تو یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا بعض کفار کے ہمارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے مر گئے کہ انہوں نے یہ روز نہیں دیکھا، یہ جو ہے بڑا نعوذ باللہ وہ کہتے تھے یہ روز بد، یہ منحوس دن نہیں دیکھا کہ غلام جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آج اذان دے رہا ہے۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے انقلاب کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ تو یہ ایک انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ خیر، آج جو میں نے بات آپ کو محبت کی سنانی ہے، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے ایک دن سیدنا بلال نے اذان دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جب آئے نا، آج تم نے بے مثال اور لاجواب اذان دی ہے، مزہ آ گیا یار، تم نے ایسی اذان دی ہے۔ اب ایک دن وصال پاک سے 2 دن پہلے کی بات ہے، یہ واقعہ جب میں کرتا ہوں تو میری عجیب کیفیت میں بیان نہیں آپ کو کر سکتا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں جانے کے لیے، نکاحت تھی، شدید بخار تھا، آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ سیدنا بلال حبشی نے سہارا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سہارا دیا اس طرح جیسے بازو اپنے اوپر کسی کا ہم رکھوا کے ساتھ سہارا دیتے ہیں، چل رہے تھے۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال، تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تم جب آئے تھے اور کفار نے تمہارے اوپر ظلم و تشدد کیا، تم زخمی تھے، تو میں نے تمہیں سہارا دے کے میں اس طرح چلا رہا تھا جس طرح آج تم مجھے چلا رہے ہو۔ تو سیدنا بلال حبشی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ 20 برس پرانی بات ہے، 20 برس پہلے کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بلال یار انج لگتا ہے کل دی گل ہے۔ اس میں جو لطف ہے نا پنجابی کا میں جو ترجمہ کر رہا ہوں کہ یار انج لگتا ہے تے کل دی گل ہے۔ تو سہارا دے کے سیدنا بلال جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں لے کے گئے تھے۔ حضور کی محبت بلال حبشی کے کس طرح تھی کہ وصال پاک جب بالکل آپ کے آخری لمحات تھے تو بلال حبشی باہر آئے اور ان کی کیفیت یہ تھی، ماتھے پہ اپنے ایسے کر کے ہاتھ مارتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اندر سے آئے ہیں کاشان نبی کہ حضور کی کیا حالت دیکھی ہے، تو بار بار روتے تھے اور کہتے تھے کاش بلال کو اس کی ماں نے جنا نہ ہوتا، کاش بلال کو اس کی ماں نے جنا نہ ہوتا، مجھ سے حضور کی یہ کیفیت، یہ بخار کی کیفیت دیکھی نہیں جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا تو بلال دیوانہ وار
مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے اور جو ملتا اس کو کہتے تھے تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ حضور کدھر گئے ہیں؟ وہ کہتے حضور کا وصال، کہتے نہیں مجھے تو خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو آقا کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور کے پسینے کی خوشبو وصال پاک کے بعد بھی بلال کو آتی تھی، اور میرا ایمان اور یقین یہ ہے اہل محبت کو اب بھی آتی۔ آپ کو معلوم ہے نا جب شام سے آئے تھے، وہ خواب کا واقعہ جو ہے میں نے کہیں بیان پہلے بھی کیا ہے، جب روضہ انور پہ آئے تھے تو خاک پاک اٹھاتے تھے، اپنے چہروں پہ ملتے تھے، اپنے سر پہ ملتے تھے، اپنی پیشانی پہ ملتے تھے۔ حضور کے ہجر میں بلال حبشی کی یہ کیفیت تھی۔ سیدنا بلال حبشی کی محبت کا ایک اور واقعہ جو ہے زبردست، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چونکہ یہ چیف جو تھے وہ سیکریٹری تھے، پرنسپل سیکریٹری تھے اور وزیر خزانہ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جو بھی سائل آئے نا کسی کو اس دربار سے خالی نہیں لٹانا۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی آئے سائل اس کو کچھ دے کے رخصت کیا کرو، کہ نہیں یا رسول اللہ اگر کوئی چیز نہ ہو تو آپ نے فرمایا میرے نام پہ ادھار لے لیا کرو۔ بہت ادھار چڑھ گیا۔ ایک دن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں آقا آپ اجازت دیں تو میں کوئی کاروبار نہ کر لوں، ذرا ہمیں آمدن شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کر لو۔ کہا مجھے کچھ پیسے عنایت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقم دی، لے کے کھجوروں کے جو مارکیٹ تھی وہاں پہ چلے گئے، جا کے بھاؤ پوچھا۔ کھجوریں بڑی لمبی کھجوریں اعلیٰ قسم کی تھی، مہنگی تھی۔ ایک کھجور تھی جو کالے رنگ کی چھوٹی چھوٹی کھجور تھی، وہ بہت سستی تھی سب سے۔ انہوں نے جا کے وہ خرید لی، وہ کافی ساری آ گئی۔ کھجوریں رکھ کے سارا دن آواز لگاتے رہے کھجوریں لے لو کھجوریں۔ شام تک گاہک کوئی آیا ہی نہیں، کوئی اگر بکی بھی تو تھوڑی بہت بکی۔ شام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آئے تو بڑے پریشان تھے۔ آپ نے پوچھا بلال کیا ہوا، کیسا رہا کاروبار؟ یا رسول اللہ میری تو کھجوریں چھوٹی تھی، کالی تھی، سستی کر کے میں نے لے لی تھی، جو بھی آیا اس نے بڑی کھجوریں اعلیٰ قسم کی لیتے تھے، میری کھجوریں کوئی خریدی نہیں۔ یہ ہے کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا بلال آج کے بعد ساری دنیا تمہاری کھجوریں سب سے پہلے لیا کرے گی، تمہاری کھجوریں سب سے زیادہ اعلیٰ اور مہنگی ہوا کرے گی۔ یہ جو اجوا کھجور ہے نا، یہ وہ کھجور تھی۔ آج دنیا میں جہاں کہیں کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے تو ہم آپ سب فرمائش کرتے ہیں کہ اجوا کھجور لے آنا۔ یہ اجوا کھجور وہ ہے جس گھر میں ہو وہاں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ اجوا کھجور جو ہے کئی امراض کے لیے اور خاص طور پہ دل کے مرض کے لیے اتنی مفید ہے، جو آدمی روز 7 کھجوریں کھائے اجوا اور اس کی گٹھلیوں کو پیس کے وہ کھا لے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو خون کی نالیوں کی بندش ہے دور ہو جاتی ہے۔ میں نے بے شمار ہارٹ کے پیشنٹ دیکھے جنہوں نے بغیر آپریشن کے ان کا دل جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی پہ آپ کی نگاہ کرم آج تک بھی ہے، اور یہ جو وہاں سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی ان کی دعا بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی اہل پاکستان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بلال حبشی کی عشق رسول کا کوئی جگنو عطا ہو جائے، ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔